السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب و آئینہ ہیں جو کبھی ہمارے حال کی عکاسی کرتے ہیں اور کبھی مستقبل کی جانب اشارہ۔ آپ کے اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج کچھ اہم اور چند خواب ہیں جن کے تعبیرات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ان خوابوں کو ملاحظہ فرمائیں جن کے تعبیرات آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا خواب کے انسانی ڈھانچہ دیکھنا، اور دوسرا خواب کے اپنے جسم کا ڈھانچہ دیکھنا، اور تیسرا خواب کے کسی دوسرے انسان کا ڈھانچہ دیکھنا، اور چوتھا خواب کے قبر یا قبرستان میں انسانی ڈھانچہ دیکھنا، اور پانچواں خواب کے ڈھانچے کو زندہ ہوتا دیکھنا، اور چھٹا خواب کے انسانی ڈھانچے کو گرنے یا ٹوٹنے کی حالت میں دیکھنا، اور ساتواں خواب کے ہڈیوں کے ڈھانچے کو بولتے یا حرکت کرتے ہوئے دیکھنا، اور آٹھواں خواب کے انسانی ڈھانچے کے ساتھ جو ہے وہ خوف محسوس کرنا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام خوابوں کی تعبیرات آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلا خواب کے انسانی ڈھانچہ دیکھنا۔ خواب میں انسانی ڈھانچہ دیکھنا عام طور پر خواب دیکھنے والے کو موت کی یاد دہانی، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی طرف توجہ دلانے کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور انسان کو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنی زندگی میں موجود گناہوں اور کوتاہیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا خواب کے اپنے جسم کا ڈھانچہ دیکھنا۔ اگر خواب میں انسان اپنا ہی ڈھانچہ دیکھے تو یہ خود احتسابی، خوف خدا یا زندگی کے جو وہ فانی ہونے کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ آپ کو اپنی روحانی حالت پر غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسرا خواب کے کسی دوسرے انسان کا ڈھانچہ دیکھنا۔ اگر خواب میں کسی اور کا ڈھانچہ نظر آئے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ خواب اس بات کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کسی قریبی شخص کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کبھی کبھار یہ خواب کسی پرانی یاد یا کسی گزرے ہوئے واقعے کی یاد دہانی بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا خواب کے قبر یا قبرستان میں انسانی ڈھانچہ دیکھنا۔ اگر خواب میں انسانی ڈھانچہ کسی قبر یا قبرستان میں دیکھا جائے تو یہ موت اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ یہ خواب انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ یہ خواب دعا، استغفار اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور پانچواں خواب کے ڈھانچے کو زندہ ہوتا دیکھنا۔ اگر خواب میں ڈھانچہ زندہ ہو جائے یا اس میں جان آ جائے تو یہ خواب ایک اہم علامت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ کوئی پرانا یا ختم ہوا معاملہ دوبارہ زندگی میں شامل ہوگا۔ روحانی لحاظ سے یہ خواب توبہ اور رجوع اللہ کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور چھٹا خواب کے انسانی ڈھانچے کو گرنے یا ٹوٹنے کی حالت میں دیکھنا۔ اگر خواب میں ڈھانچہ ٹوٹتا یا گرتا ہوا نظر آئے تو یہ کسی نقصان، پریشانی یا مشکل حالات کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اہم معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ اور ساتواں خواب کے ہڈیوں کے ڈھانچے کو بولتے یا حرکت کرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر خواب میں انسانی ڈھانچہ بات کر رہا ہو یا حرکت کر رہا ہو تو یہ خواب
روحانی یا اخلاقی پیغام دے سکتا ہے۔ یہ خواب آپ کو کسی خاص کام یا نصیحت کی طرف توجہ کر سکتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اہم معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ اور آٹھواں، خواب کے انسانی ڈھانچے کے ساتھ خوف محسوس کرنا۔ اگر خواب میں ڈھانچے کو دیکھ کر خوف محسوس ہو تو یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دل میں کسی معاملے یا خوف یا بے چینی ہے۔ یہ خواب اللہ پر توکل کرنے اور اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ سے مدد طلب کریں اور اپنے وہ خوف کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں۔ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اہم نکات۔ موت کی یاد دہانی۔ خواب میں انسانی ڈھانچہ موت کی حقیقت کو سمجھنے اور دنیاوی معاملات سے دل ہٹانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور خود احتسابی، حدیث میں آیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ نیکی کی ترغیب۔ خواب میں موت یا اس سے متعلقہ چیزیں دیکھ کر انسان کو نیک اعمال، اللہ کی طرف رجوع کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اس خواب کا جو خلاصہ ہے اس کو بھی نوٹ فرمائیے گا کہ خواب دیکھنے کے بعد دعا اور استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ موت اور آخرت کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو یہ تھے آج کے خوابوں کے تعبیرات۔ یاد رکھیں کہ خواب اللہ کی طرف سے نصیحت یا اشارہ ہو سکتے ہیں اور ان کا مطلب سمجھ کر اپنے اعمال کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر خواب خوشی کا پیغام دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر پریشانی کی علامت ہو تو صدقہ کریں اور دعا مانگیں۔ آپ اپنے خواب کا مکمل تعبیر جاننے کے لیے ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔